بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران پر گفتگو ہو رہی ہے اور مسلسل ہم ایک ایک آیت، بعض اوقات 2 آیات ہوتی ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہمارے عہد کے معزز جید علماء ہیں ان کی خدمت میں سوالات رکھے جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اس پیغام کو حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، بلکہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں بحیثیت فرد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کل ہم بات کر رہے تھے قرآن کریم کی جس آیت پر، اس میں ہم تفصیل سے ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایک رد کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا رد۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہماری ہوئی تھی۔ اختصار سے اگر میں بیان کروں تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، یہ شایع ہی نہیں، یہ اسے زیبا ہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے، حکم دے اور نبوت دے، تو وہ کیا کرے کہ وہ اللہ کی جگہ لوگوں کو اپنا بندہ بنا لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی تہمت ایک رسول کے حوالے سے بنی اسرائیل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے ان تمام خیالات کو، ان تمام افکار کو۔ اللہ تعالیٰ مزید یہ فرما رہا ہے اسی آیت کے ذیل میں کہ وہ تو اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ربانی بنائے گا لوگوں کو۔ ربانی یعنی خدا پرست، اللہ تعالیٰ کا حقیقی مخلص اور سچا بندہ، اسی کی وہ تعلیم دے گا۔ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہوئیں، اور خواتین حضرات جو اگلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اور وہ یہ بھی حکم دے گا کہ یہ جو تم بناتے ہو فرشتوں کو اپنا رب، ان کو فرشتوں کو اپنا رب نہیں بنایا جاتا، انبیاء کو اپنا رب نہیں بنایا جاتا، اور تم مسلمان ہو۔ خواتین و حضرات، اس تعلق سے تمام گفتگو ہماری کل ہو چکی ہے۔ اب ہم آج کی جو آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی بلکہ آیات 81 اور 82۔ خواتین و حضرات، یہ انتہائی اہم آیات، بڑے بڑے نکات اس میں شامل ہیں جو گفتگو میں انشاءاللہ آئیں گے، اور یہ میں اس تعلق سے مزید کیا عرض کروں، ہمارے علماء بتائیں گے ہمیں اور روشنی ڈالیں گے ان آیات پر کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ یہاں پر ایک میثاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ 2 میثاق پہلے ہو چکے ہیں، ایک الستو بربکم کی بات ہو چکی ہے، دوسرا میثاق لیا گیا تھا بنی اسرائیل کے علماء سے کہ دیکھو حق کو چھپانا نہیں تم۔ اب یہ تیسرے میثاق کی بات ہو رہی ہے، اور یہ میثاق لیا جا رہا ہے کس سے؟ انبیاء سے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ ان میثاق ان سے وعدہ لے رہا ہے، ان سے عہد لے رہا ہے۔ کیا؟ کہ دیکھو جو تمہارے پاس ایمان ہے، تمہیں جو تعلیمات ہے، تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ جو رسول آئے گا تو اس کو تم نہ ہی صرف اس پر ایمان لانا بلکہ اس کی تم مدد بھی کرنا۔ خواتین و حضرات، جب یہ میثاق لیا جا رہا ہے تو اس میں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں؟ قرآن کریم اور احادیث میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ یہ اقرار اور یہ میثاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا۔ تمام انبیاء میثاق کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ خواتین و حضرات، ختم نبوت پر اس سے بڑی اور واضح دلیل کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور خواتین و حضرات، عالم ارواح میں یہ عہد ہو رہا ہے، یہ میثاق ہو رہا ہے، اور معراج میں امامت کروا دی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، میں چاہتا ہوں کہ علماء اس تعلق سے گفتگو فرمائیں۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ان موضوعات پر آپ کی گہری نگاہ، ڈاکٹریٹ آپ نے کیا، کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن آپ کا تھیسس کا عنوان۔ خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، بہت معروف، مقبول اور ممتاز نام، محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب۔ علامہ صاحب، بہت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران آیات 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں، پہلا اس حوالے سے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ درست جواب خویلد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا؟
تینوں آپشنز حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. ڈاکٹر صاحب کتنی اہم آیات ہیں؟ بہت اہم، بہت اہم آیات ہیں. ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ میثاق ہو کہاں رہا ہے؟ کن کے مابین ہو رہا ہے؟ انبیاء سے لیا جا رہا ہے یا انبیاء کے لیے لیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیات میں جس طرح سے ترتیب سے آ رہا ہے کہ کسی نبی نے بھی اپنی طرف نہیں دعوت دی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی. سبحان اللہ. لیکن لوگوں نے، امتوں نے تکریم کرتے کرتے عبادت شروع کر دی. پھر آیت نمبر 80 میں بتایا کہ پھر اس بات کو دہرایا جی کہ نبیوں کو معبود ماننا اور فرشتوں کو معبود بنا لینا. قرآن مجید میں بعض مقامات پہ اور بھی اس کا تذکرہ ہے کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی تکریم کرنا، یہ سب چیزیں. تو یہ ان سب کی جو تردید ہے یہ چلی آ رہی ہے. اور اب جو منصب نبوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر حضرت خاتم علیہ السلام تک آتا ہے تو اس کو مستحکم انداز سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ مجھے نبوت دی گئی ہے اور اپنے طور کے اوپر دعوی نبوت کر دے، بلکہ یہ انسٹیٹیوشن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے، جیسے سورہ انعام میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہاں رسالت کو قرار دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی ریاضت سے نبی بن سکے. تو یہ میثاق بنیادی طور کے اوپر جس میثاق کا ذکر ہے اور ابھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی، یہ بنیادی طور پہ انسٹیٹیوشن آف نبوہ جو ہے یہ اس کے استحکام کی اور اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بات یہ پہلے سے طے ہے کہ کون نبی ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام. اس کی ایک ہم بات کی طرف اور توجہ دلائیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے نبی بننے کی بات ہو رہی ہے اور ان کے بھائی عیسو کے نبی بننے کی بات ہو رہی ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام آخر عمر میں بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق وہ نابینا ہو گئے تھے. تو ان کی ماں جو تھیں انہوں نے یہ کیا، حضرت جو جناب عیسو تھے کہ ان کی ماں نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہی اسحاق ہے اور نبی یہی وہ ہے یعقوب ہے. اور انہوں نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا، ان کو بال محسوس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں لگتا. کہا نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہی وہ ہے. لہٰذا انہوں نے ان کو نبی بنا دیا. اور اس طرح سے حضرت گویا کہ حضرت یعقوب جو تھے وہ ان کی ماں کی محبت کی وجہ سے دھوکہ دے کے نبی بنا دیے گئے، حالانکہ حضرت اسحاق حضرت عیسو کو نبی بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اس قسم کی جو روایات چلتی ہیں بنی اسرائیل میں وہ چلتی ہیں، ان سب کی یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ نبوت ایسا عہدہ نہیں ہے کہ ایک بیوی دھوکہ دے کے ایک کے بیٹے کے بجائے دوسرے کو نبی بنا دے. یہ ایک میثاق ہے کہ جو انبیاء سے بھی لیا گیا اور انبیاء سے یہ جو بات کہی گئی کہ یہ انبیاء سے، اور پھر انبیاء سے جب میثاق لیا گیا تو ساتھ ساتھ ان کے جو ماننے والے ہیں ظاہر ہے جو ان کے متبعین ہیں ان کے اوپر اس میثاق کی پیروی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ واجب ہے. کیونکہ جو میثاق پیغمبر کرتا ہے تو اس کے امتیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہاں مخاطبت جو ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، یہاں بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن انبیاء کا ذکر تم کر رہے ہو وہ حضرت مسیح علیہ السلام تک، کیونکہ وہ تو حضرت مسیح کے بھی منکر تھے وہ، اور پھر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جن کا ہے کہ بعد میں ایک رسول آئے گا. تو ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے میثاق لے لیا ہے کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو تم کو اور آپ کی یعنی آپ کو بتا کے جانا ہے کہ اس نبی کی نصرت کرنا ہے، اس نبی کی اتباع کرنی ہے، اور یہ نہ ہو کہ تم اپنے انبیاء پہ آ کے رک جاؤ اور کہہ دو کہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ
اس کے بعد منقطع ہو گیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. 2-3 باتیں یہاں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے، انبیاء سے ہو رہی ہے یا انبیاء کے لیے ہو رہی ہے؟ ایک بات یہ بات تو طے ہے کہ یہ عالم ارواح میں ہو رہا ہے تمام معاملہ. تیسری چیز یہ ہے کہ انبیاء اور امتیں دونوں مخاطبت دونوں سے ہو رہی ہے یا صرف انبیاء سے ہو رہی ہے؟ تیسری چیز یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں بلکہ متنبع کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ دیکھو تم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو. تو تم انکار کا مطلب یہ کر رہے ہو کہ تم اپنے رسول کا انکار کر رہے ہو. انہوں نے میثاق کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اور اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس رسول پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے. ارشاد. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آیت کریمہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی منفرد بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی نعت بھی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو میثاق لیا گیا. اب یہاں ایک اور چیز بہت قابل توجہ ہے کہ ایک میثاق رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا لیا ہے جی، اور دوسرا میثاق رب کائنات نے اپنے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا لیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اگر اس پر کچھ تبصرہ بھی نہ کیا جائے تو خود یہ آیت بول بول کے کہہ رہی ہے اور پکار کے کہہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اول الخلق بھی ہیں، اول الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کہ انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا. انبیاء کرام علیہم السلام میں خلق کے اعتبار سے اول ہوں اور بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے آخر ہوں. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ آپ کی نبوت کا سلسلہ کب سے ہے؟ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے جو الفاظ ہیں وآدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. مسند احمد میں ہے ان آدم لمنجدل فی طینتہ، آدم کا خمیر ابھی گوندھا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. ایک تو اس میں اولیت کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی طرف اشارہ ہے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا اس کی طرف اشارہ ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ انبیاء سے افضل ہونا جس پر قرآن بیان کر چکا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ جو بعض کو بعض پر فضیلت ہے، یہاں پر اس کی معراج نظر آ رہی ہے کہ جملہ انبیاء جمع، یعنی وہ جو پہلا میثاق تھا لوگوں سے ابدیت کا لیا گیا اور اپنی ربوبیت کا لیا گیا، اس میں عموم ہے، اس میں ہر کوئی ہے. لیکن جب اپنے محبوب کریم نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میثاق کی بات آتی ہے تو وہاں پر خواص کی ارواح کو طلب کیا گیا جو کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں. اور از اول تا آخر جملہ انبیاء کو جمع کر کے ان سے عہد اور میثاق لیا جا رہا ہے کہ جب آپ کو کتاب اور نبوت عطا کر دی جائے اور آپ دنیا کے اندر مبعوث ہو جائیں اپنے دورہ نبوت کے اندر، پھر ثم جاءکم رسول، پھر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول جو فرمایا ہے یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی نعت ہے کہ وہ خاص رسول جن کی بات ہو رہی ہے، جن کے لیے یہ میثاق لیا جا رہا ہے، جن کے سر پہ تاج ختم نبوت سجایا گیا ہے، جب وہ تشریف لے آئیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اللہ. اب یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ نبی سے کہا جائے کہ تم نے ایمان لانا ہے، ایمان لانا، اور اور اتنی تاکید کے ساتھ کہا جائے کہ لام ثقیلہ اور پھر نون ثقیلہ تاکید کے اول و آخر لگے ہوئے ہوں. ضرور ہر صورت میں بالتاکید ان پر ایمان لانا ہے، یعنی ان کی تائید و تصدیق کرنی ہے، تسلیم کرنا ہے ان کی عزت و عظمت کو، ان کے مرتبے کو. اور یہاں مفسرین نے لکھا
کہ ہر نبی کے منصب نبوت و رسالت میں یہ شامل تھا اور یہ لازمی جز تھا ان کے دعوت و ارشاد کا کہ وہ نہ صرف لوگوں کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں گے بلکہ اپنی امتوں سے بھی عہد و میثاق لیں گے ان کی تصدیق کا، ان کی تائید کا اور ان پر ایمان لانے کا۔ چنانچہ انبیاء کی تاریخ میں یہ دیکھیے کہ ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پھر نام لے کے بائی نیم تعارف کرایا کہ میں تمہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اب اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب یہاں اس قوم کو ذرا دیکھ لیجئے پھر رک کے کہ جن کے ساتھ مخاطبت جاری ہے بنی اسرائیل سے، کہ جن کے انبیاء، جن کے رسول، جن کے وہ فالوورز ہونے کے دعوے دار ہیں، جس ہستی اور جس ذات والا صفات کا وہ تعارف کرواتے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے ان سے میثاق لیا گیا ہے اور ان پر وہ ایمان لانے کے پابند قرار دیے گئے، ان کی تائید و تصدیق کرتے رہے۔ اب ان کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب گویا تم ہر ایک نبی و رسول کے منکر ہو گئے۔ اگر ان کو نہ مانا، ان کی عظمت کو تسلیم نہ کیا، تو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر ایک خاص قسم کی فوقیت و فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا اپنی جو رسالت کی وسعت اور عموم ہے اس کا اظہار بھی صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملائکہ کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں، آپ انبیاء کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں، آپ ان کی امتوں کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں، جنوں انس کے لیے نبی اور رسول ہیں، اولین کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں اور آخرین کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اتنی جامعیت کے ساتھ بات ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان اس انداز سے اس کا اظہار ہوا ہے کہ جس کی مثال شاید کہیں اور نہ ملے قرآن پاک کے اندر، اور ہر نبی اور ساتھ پھر اس کی امت کو ملا دیا گیا۔ یہاں یہ بھی قابل غور بات ہے، مفسرین نے لکھا کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، بعض دفعہ مخاطب نبی ہوتے ہیں لیکن سنایا ان کی امت کو جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیفیت بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ امتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا، ہر نبی اور ان کی امت وہ اس میثاق کی پابند ہوگی۔ جی بالکل بالکل، اور یہ کہ پیغمبر جو میثاق کرتا ہے وہ امتی پابند ہوتے ہیں، امتی بلا شبہ اس میں وہ شامل ہیں، اور تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، لہذا ہر امت بھی پابند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تصدیق کی اور ان پر ایمان لانے کی، ورنہ ان کا اپنا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، قرآن کریم ان کے تعلق سے یہ فرما رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر دو تین باتیں بڑی اہم ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو آپ ضرور فرمائیں۔ ایک تو یہ بات لتؤمنن کی بات ہے، اور ولتنصرن، اس پر تو بہت اہم گفتگو ہوگی، اور یہاں پر یہ لام ثقیلہ اور نون تاکید، یعنی یہ ضرور بالضرور یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا کس سے کیا جا رہا ہے؟ انبیاء سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ۔ میں اس سے پہلے ایک بات یہ چاہ رہا ہوں کہ جب انبیاء سے میثاق لیا جا رہا ہے تو کیا اس میثاق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں؟ دیکھیے، جو آیہ مبارکہ کا انداز ہے جیسے یہ شروع ہوتی ہے، جی وَإِذْ أَخَذَهُمْ، جی ہاں، یہ گویا ایک تصویری، ہم اس کو کہیں گے عرف عام میں کہ ایک تصویری انداز ہے، ٹھیک، کہ جیسے یاد دلایا جاتا ہے کہ یاد کرو جب ہم لوگ وہاں تھے تو اس وقت یہ ہوا تھا، جی ہاں، کہ یہ جب بات ہوئی تھی تو اس طرح سے ہوا تھا۔ ٹھیک، تو گویا تصویر کشی کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اس واقعے کو اپنے حافظے میں لاؤ، اس کو یاد کرو۔ ٹھیک، تو اب یہ جو بات جہاں پہ کہی جا رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں موجود ہیں، ظاہر ہے تبھی تو وہ اس واقعے کا استحضار کریں گے، ٹھیک، اور اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ جو ہے یہ اس طرح سے، ہاں یہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی، اور اپنی امت کو بھی یاد دلائیں گے۔ اور پھر جب وہ موجود ہیں تو پھر آپ کا تعارف جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ان کی یہ جو لام تاکید ہے اور انہوں نے ثقیلہ اس میں آیا ہے، وہ اس لیے کہ یہی وہ شخص ہے، یہی وہ نبی ہے ٹھیک، کہ جس پر ایمان بھی لانا ہے
اور جس کی نصرت بھی اچھا ان تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ میثاق نہیں ہے یہاں؟ نہیں، میثاق ہے، تعارف کروا کے ان سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ ہاں تم ایسا ضرور کرو گے دیگر انبیاء سے کیا جا رہا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، جیسا کہ ابھی مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی حدیث علامہ صاحب نے پڑھی کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا، تو یہ میثاق لیا جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجودی سبقت جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت بھی، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ اس وقت بھی تھی، اور آدم جو ہیں وہ اس کے بعد مبعوث ہوئے جب یہ میثاق لے لیا گیا۔ تمام انبیاء سے میثاق لیا جا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا جا رہا ہے، بالکل، اور ان کا تعارف کروا کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لازماً ایمان لانا، یعنی اپنے اپنے وقت میں جو بھی نبی مبعوث ہوا وہ اس میثاق کا پابند تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہو، اور اس بات پہ بھی وہ رکھتا ہو کہ میں نے جو میثاق کیا ہے اگر میں نے سرکار دو عالم کا زمانہ پایا تو میں ان کی خود بھی مدد کروں گا اور اپنی امت کو یہ بات کہوں گا، اور امت کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہوگی امت کے لیے کہ وہ جب زمانہ پائیں ان کا تو ان کی مدد کریں اور ان کے اوپر ایمان لائیں۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ یہ لَتَنْصُرَنَّ کی جو بات ہے، اس سے ہم یہ بات کہیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واپس آنا آخر زمانے میں، قرآن کریم کو مانتے ہوئے اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرتے ہوئے آنا، اور آپ کی امت کا اس وقت جبکہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ تشریف لائیں گے، اس وقت امت کی نصرت کرنا اور یہ کہنا کہ امام تو تم میں سے ہی ہوگا، میں تمہیں پیچھے نماز پڑھوں گا، تو اس میں وہ بات جو ہے وہ بھی اس میں یہ آیہ مبارکہ اس پہ بھی حاوی ہے کہ عملاً حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، خلاصہ ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا حضرت مسیح علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر بنی اسماعیل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اب وہ ان سب کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے آخر زمانے میں تشریف لائیں گے اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی مدد اور نصرت جو ہے وہ فرمائیں گے، تو یہ بھی اس آیت میں متضمن ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نصرت ہوگی اور یہ نصرت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، ایمان لاتے ہوئے اور مدد کرتے ہوئے اچھا، اب یہاں میرا جو سوال پہلے تھا میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کس سے؟ مسیحیوں سے، بنی اسرائیلیوں سے، کہ دیکھو تمہارے رسول نے اقرار کیا تھا، عہد کیا تھا، میثاق کیا تھا، تو تم پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ اور مدد کرو۔ وہ نہیں کرتے، وہ انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کی ایک علامت بھی بتائی گئی ہے اس میں کہ بھئی بنی اسرائیل کہیں کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ وہ نبی ہے، تو یہ کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہو، جس کو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کہ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو تمہارے درمیان، اور یہاں پر مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ تو اب یہ ایک بہت بڑی علامت دے دی گئی کہ تم اگر اس نبی کو پہچاننے میں شک کرو تو تم یہ سمجھ لو کہ اس کی تعلیمات بھی وہی ہوں گی کہ جو توحید کی اور اس کی تعلیمات چلی آ رہی ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے یا شریعت مسیح کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مصدقاً لما معکم، وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لیکن وہ آخری ہوگا کیونکہ تمہارے انبیاء سے ان سے سب سے میثاق لیا جا چکا ہے کہ تم اس کو نبی بھی تسلیم کرو گے، اس پہ ایمان بھی لاؤ گے اور پھر اس کی مدد بھی کرو گے۔ ٹھیک، مجددی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم قالا اقررتم پہ آئیں، میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس کے ذیل میں، اس روشنی میں جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں خاص طور پر، ان کو کیا پیغام مل رہا ہے اس آیت سے؟ جو مسیحی حضرات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خود کو منسوب کرتے ہیں، ان کے لیے تو خصوصاً اور تمام بنی اسرائیل کے لیے عموماً جو خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، سب کے لیے اس میں اتمام حجت کر دیا گیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان اولو العزم انبیاء میں سے ہیں
جن کو عملاً موقع بھی ملے گا اس آیت اور اس میثاق کے پورے اظہار کا۔ ویسے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات جتنے ہیں سب نے اس پر کسی نہ کسی طریق پر عمل کیا ہے، جزوی طور پر صحیح اور زبانی اقرار کے ذریعے صحیح، دعوت اور نبی کریم علیہ السلام کے تعارف کے ذریعے صحیح اپنی امتوں کو بتاتے رہے۔ اور وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میثاق کے تحت وہ صرف باؤنڈی نہیں تھے، پابند نہیں تھے، بلکہ وہ منتظر بھی یقیناً تھے، کیونکہ وہ عہد کر چکے تھے کہ بھئی عین ممکن ہے جب ہمیں پہلے سے انسٹرکشنز ہیں کہ ہمارا سینئر جب آئے گا تو ہم نے اپنی سیٹ اور مسند کو اس کے لیے خالی کر کے خود دست بستہ کھڑے ہو جانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کا یہ تقاضا ہے۔ انہیں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ جو مسند نبوت تمہیں دی جا رہی ہے اور عطا کی جا رہی ہے یہ مخصوص ہوگی، محدود ہوگی، ایک خاص وقت، ایک خاص زمانے اور ایک خاص قوم کے لیے ہوگی۔ یہ سارا کچھ طے تھا۔ ہاں، اس میں ایک خاصیت یہ بتائی گئی کہ یہ جن کے لیے میثاق لیا جا رہا ہے ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان سے آئیں گے اور ان کی نبوت اور رسالت آفاقی ہوگی، یہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کی شان سے آئیں گے۔ اس لیے، اور یہ ایک اور بات بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ صرف امت کے لیے نہیں آئیں گے، یہ امت والوں کے لیے بھی نبی و رسول بن کے آئیں گے۔ یہ جو عہد لیا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء اور ان کی امتیں وہ ان پر ایمان لانے کی، ان کی تائید و تصدیق کی پابند کر دی گئی ہیں پہلے سے ہی، ابھی امتیں پیدا بھی نہیں ہوئیں، لیکن یہ میثاق، یہ دستور پہلے سے عالم ارواح میں طے کر دیا گیا۔ جملہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اس کو مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ تو جو مسیحی حضرات ہیں ان کو تو خاص طور پہ اس میں توجہ طلب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف زبانی بشارت دینے والے ہیں بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا عملی اظہار، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، جملہ انبیاء کی طرف سے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عملاً فرمائیں گے، اپنی ذہنی، فکری، اپنی جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنی قوتوں کے ساتھ روئے زمین پر اس میسج کو، اس فکر کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلوار کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، سیف کے ذریعے اور جہاد باللسان کے ذریعے آپ یہ فرمائیں گے، ایمان بھی ہو رہا ہوگا اور تائید بھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، نصرت، حمایت اور تائید کے جتنے پہلو اور امکانات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ اس لیے مسیحی حضرات کو تو اس پہ بہت زیادہ توجہ سے غور کرنا چاہیے کہ اگر واقعی ہم مسیحی ہیں اور واقعی ہم عیسائی ہیں تو ہمیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو، ان کے مقصد کو اگر ابھی تک کی ان کی سیرت پہ نظر ڈال لیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے نمایاں بات ان کی پوری سیرت میں یہی ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بائی نیم بشارت دی ہے اور اس کے بعد ایمان لائے ہیں، بشارت دی ہے ان کی آمد کی، اور پھر اس کے بعد آپ خود عملاً تشریف لائیں گے اور آ کے اس مشن کو اور اس میثاق کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پیغام جا رہا ہے خاص طور پر مسیحی بھائیوں کے لیے اور عام طور پر تمام بنی اسرائیل کے پیروکاروں پر۔ اچھا، اب اس پہ گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن ہمیں یہ آیات مکمل بھی کرنی ہے۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اب یہ کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یہاں انبیاء سے کہلوایا جا رہا ہے اور اس عہد کو اٹھاؤ گے۔ ارشاد دیکھیے، جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے لیے ہوئے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اور پھر ان کا قالوا بلی الست بربکم، جی، خود پیدا کر رہا ہے، خود سامنے ہے ارواح سب کی مخلوقات کی، وہاں بھی سوال کر رہا ہے، جی، اور پھر وہ جواب دے رہے ہیں قالوا بلی، ان کا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر قرآن مجید کا اسلوب یہ کہ کہتا ہے کہ بھئی طوعاً یا کرہن، ٹھیک، تو مان تو یہ نہیں مان تو بہرحال ہو تو اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر ہی۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو باندھ کے بٹھا دیا کہ تمہیں اقرار کرنا ہی ہے، ٹھیک، تم میں نبی وہ بنایا جائے گا کہ جو سرکار رسالت مآب کی کے وجود کی، ان کی نبوت کی کا اقرار کرے گا، اس کے اوپر ایمان لائے گا اور ان کی نصرت کی بھی، ٹھیک ہے،
وہ کرے گا، اقرار کرے گا. اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ منصب نبوت پہ فائز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. تو اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو یہاں اجبار کی بات نہیں ہے. ٹھیک. لا اکراہ فی الدین، مطلب یہاں کوئی جبر نہیں ہے. کوئی جبر نہیں ہے. تم کو یہ ماننا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر تم کو نبی بننا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر اور ان کی نصرت کا وعدہ کر کے جو نبی بنائے جا سکتے ہو، اور اس کے بغیر تم نبی نہیں بنائے جا سکتے. تو یہاں اجباری کیفیت کی بجائے اختیاری ایک بات کی گئی کہ انبیاء سے بھی یہ بطور جبر نہیں لیا گیا، بطور اختیار لیا گیا. اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں اقررنا، ہم جو ہیں وہ اقرار کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں، جیسے کہ آپ وہاں تک آپ آگے پہنچ گئے کہ قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. سوال کیا ہے یہاں پر؟ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. ہاں، یہاں پہ اب ہم بعد میں آ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسر کہتے ہیں بوجھ کو. ٹھیک. انبیاء کو تو دکھلا دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تمام فضائل و کمالات کے ساتھ. تو اس کے بعد کچھ اقرار کرتے ہو. یہ جو بوجھ ہوگا وہ ان کے متبعین کے لیے ہوگا، یعنی یہ امتیوں سے مخاطبت ہو رہی ہے. اچھا، کہ یہ جو بوجھ ہے کیا تم اس کو اٹھانے کو تیار ہو؟ اٹھانے کو تیار ہو. تو پھر مسئلہ یہ نہیں، یہاں یہ ہے کہ وہاں انبیاء سے تو اختیاری اقرار لیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اقرار کر لیا، وہ تو انہوں نے اقرار کر لیا. انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے کا کہ جس کو امت بوجھ سمجھے گی اس کا اقرار کر لیا. یہ بھی کہا کہ ہم نصرت بھی کریں گے. اب سوال یہ کہ امت اس کے اوپر عمل کرے گی، یعنی اس کو بوجھ سمجھتی رہے گی یا سعادت سمجھتی رہے گی؟ سبحان اللہ. جو سعادت سمجھیں گے وہ میثاق انبیاء کو پورا کریں گے، اور جو اس کو بوجھ سمجھتے رہیں گے وہ ان کے اوپر بوجھ ہی رہے گا، اور اسی میں وہ تباہی ان کی جو ہے وہ مکمل ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بہت اہم نقطہ. اس پر علامہ صاحب آپ نے کچھ گفتگو بھی کی امتیوں کے حوالے سے. وہ امتی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے ہیں. اب یہ جو نقطہ اٹھایا قالوا اقررنا، کہ وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں انبیاء کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. لیکن اب یہ کہ علی ذالکم اسری، یہ امتی مخاطبت پر ہیں. ارشاد فرمائیے. اب امتیوں کے مخاطبت جو ہے اس کا ہی ساتھ آگے پھر فمن تولی بعد ذالک جو ہے یہ امتیوں سے جڑ جائے گا آگے جا. جی ہاں، وہ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نہ تو اپنے میثاق سے پھرتے ہیں، نہ اس کے پھرنے کا ان سے امکان ہے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو فسق کا جو اطلاق ہے مفسرین نے لکھا کہ وہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس میثاق سے پھریں گے، جس بھی معنی میں، جس بھی جہت اور جس بھی پہلو سے اس سے اعراض اور گریز کریں گے. تو وہ پھر وہ اس بوجھ، وہ جو بوجھ کا معنی ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کا اطلاق ان پہ ہوگا. لیکن یہاں بوجھ کا ایک پازیٹو معنی اور بھی ہے نیک صاحب، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے لیے یہ ذمہ داری کے معنوں میں ایک بوجھ تھا. اس کا ایک معنی ذمہ داری بھی ہے. اصل میں براہ راست تو انبیاء کو سونپی جا رہی تھی. سمجھنے کی چیز یہ ہے. اور انہوں نے وہاں اقرار کر کے اس کو تاکید مزید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کو گواہ بنایا، خود اس پہ اپنی گواہی ڈالی. اتنی تاکیدوں کے ساتھ اس میثاق کو طے کیا گیا تھا کہ اس میں کسی قسم کے کوئی انحراف کی اور کسی قسم کی تحریف کی، کسی قسم کے رد و بدل، ترمیم و تنسیخ کی کوئی گنجائش نہ رہے. اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے تو الحمدللہ اس اسر کو بطور ذمہ داری کے نبھانے کا حق ادا کیا. ہر نبی نے ادا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھ لیجئے تو وصیتیں، نصیحتیں کرتے رہے اپنے اپنے جانشین کو. حضرت شیس علیہ السلام کو کہا کہ بھائی یہ ایک امانت ہے، یہ نور محمدی علیہ صاحب السلام، یہ تم میں منتقل ہو رہا ہے. انہوں نے آگے وصیت و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا ہے. انبیاء کی سیر میں یہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیا، وہاں پر دیکھیے کیسا اظہار ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا، کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کس انداز سے یہ تعارف، یہ تبصرہ، یہ تذکرہ گویا انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ میں تسلسل اور تواتر سے منتقل ہوتا رہا. اور پھر اس تواتر اور تسلسل کا جو سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا ہے اور انہوں نے پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. تو انبیاء نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی الحمدللہ تعالی. انہوں نے اپنی امتوں کو، اور باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا
اللہ کی مشیت میں نہیں تھا کہ وہ کسی نبی کے دور نبوت میں تشریف لے آتے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ میثاق ہو چکا تھا، وہ عہد کر چکے تھے، انہوں نے اس فریضے کو اور اس حق کو نبھایا اور سر انجام دیا۔ اب بے شک آپ تشریف نہیں لائے ان کے دور نبوت میں، لیکن اپنی امتوں کو ایسا ہی تعارف کروا دیا تھا کہ اگر وہ آج ہی صبح تشریف لے آئیں، آج ہی شام تشریف لے آئیں تو تم نے اس کے لیے الرٹ اور تیار رہنا ہے ان پر ایمان لانے پہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات میں بھی اس کے کچھ بڑے بلیغ، بڑے خوبصورت اشارے ہیں۔ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرما دیا تھا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تورات کا ایک ورق لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، فرمایا اگر صاحب تورات خود بھی آ جائیں تو ہماری اتباع کے بغیر ان کا بھی چارہ نہیں ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ہماری اتباع کے بغیر ان کا بھی چارہ نہیں۔ اب دوسرا پہلو اس میں یہ، وہ بھی قرآن پڑھیں گے۔ اب اس میں اہم ایک بہت پہلو ہمارے لیے بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ جس کی اتباع و اطاعت کے بغیر عیسیٰ و موسیٰ کا چارہ نہ ہو تو ہم جیسوں کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس میں یہ پہلو بھی تو دیکھنے کا ہے۔ جب یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں انبیاء کے لیے، ان کی امتوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے، مسیحیوں کے لیے، تو ہم خود کو مخاطب کیوں نہ کریں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب کہا جا رہا ہے کہ بھائی تورات کا ورق تو لے آئے ہو، خود صاحب تورات بھی آ جائیں تو ہماری اتباع و پیروی کے بغیر ان کا جب انبیاء اور رسول کا چارہ نہیں ہے تو امتوں کا چارہ کیسے ہو سکتا؟ یہاں رک کے ہمیں سوچنا ہے اس آیت کے تناظر میں کہ کہیں ہم اپنے اصل ٹریک سے ہٹ تو نہیں رہے ہیں، اور کہیں وہ جو میثاق ہے اس کے کچھ اثرات و تاثیرات آج ہمیں بھی تو محسوس کرنی چاہیے۔ جی سبحان اللہ کہ یہ آیت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے، ہم سے مخاطبت کیا کر رہی ہے۔ ابھی میں سوال یہ رکھوں گا آپ دونوں حضرات کی خدمت میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت مکمل ہو جائے۔ اب یہاں پر شہادت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا شہادت دے رہے ہو، گواہی دیتے ہو اس بات کی؟ انبیاء سے پوچھ رہا ہے، انا معکم من الشاہدین، میں بھی۔ اچھا اب انبیاء کی شہادت لے لی، خود کو بھی شہادت دینے والوں میں شامل کیا، معاملہ کتنا بلند ہو گیا۔ ارشاد۔ دیکھیے یہ عجیب آیت ہے، آیت مبارکہ کہ جہاں اقررتم کہا اقررتم کہا، وہاں شہادت کا ذکر نہیں کیا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، وہاں صرف اقرار لینے کی بات ہے۔ جی ہاں، آپ نے جو ایک سوال کیا تھا کہ کیا، اور ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت انبیاء بھی موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جی جی، ان کا وجود جو ہے، ان کے تقدم، ان کے وجود کا، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ شاہد وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کسی حقیقت کی گواہی دے۔ ٹھیک۔ تو اب جب یہاں یہ کہا گیا کہ تم کیا گواہی دیتے ہو، انبیاء سے پوچھا گیا، وہاں صرف اقرار کی بات ہے۔ یہاں یہ کہ کیا تم شہادت دیتے ہو، تو وہ اپنی چشم بصیرت و بصارت سے ان کے وجود کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے شہادت دی، اس کی موجودگی میں شہادت دی۔ تبھی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم شہادت دیتے ہیں، ورنہ تو شہادت دی نہیں جا سکتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اچھا تم نے شہادت دے دی، وجود کو محسوس کرتے ہوئے، وجود کو دیکھتے ہوئے، ان کے کمالات کو دیکھتے ہوئے تم نے شہادت دے دی، تو اب میں تمہارے ساتھ شاہدین میں ہوں۔ یہ اس قسم کی شہادت ہوتی ہے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ کر لیتا ہے، اپنے کو شاہد بنا لیتا ہے۔ تو جیسے سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ کے اوپر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، تو یہ کسی معاملے کی انتہائی عظمت کو، جس سے اوپر کوئی عظمت ہو نہیں سکتی، اللہ اکبر، وہاں پہ جب یہ بات آتی ہے تو اس مقام کا ذکر ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی گواہی کی ضرورت کہ پڑتی ہے۔ میں بھی ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نہ صرف یہ کہ نبی مبعوث کیا، بلکہ آپ کی نبوت کی تمام انبیاء کے ساتھ گواہی بھی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب لاسٹ منٹ کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ اس آیت کا ہم سے بھی کچھ تقاضا ہے، یہ آیت ہم سے بھی مخاطبت کر رہی ہے، میثاق کی بات ہو رہی ہے، عہد کی بات ہو رہی ہے۔ میں صرف ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور امتی 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 امتی، ارشاد۔ اس میں یہی چیز ہم نے سوچنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے جن کے لیے نبیوں رسولوں سے میثاق لیے جا رہے ہیں۔
اور پھر ان کا وصف خاص قرآن میں بیان کیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو میں تو یہاں رک کے یہ ضرور کہوں گا کہ امتیں جو ہیں اپنے نبیوں سے محبت تو کرتی رہیں، یہ روایت رہی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو اپنی امت سے عشق کرتا اور اپنی امت کے لیے حریص ہے، اس کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے حرص کی حد تک جانے والے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اپنی خواہش اور اس کی مرضی میرے لائے ہوئے پیغام اور دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تو جہاں انبیاء پابند ہیں، جہاں پر ان کی امتیں سابقہ امتیں پابند ہیں، وہاں ان سے پہلے بدرجہ اولا سب سے زیادہ ہم پابند اور مکلف ہیں، اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ کیا تم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تقاضوں کو سمجھا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا؟ تو ایک سوالیہ نشان بھی ہے ان آیات کے اندر ہمارے لیے۔ اور کیا تم نے مقام مسلم کو سمجھا ہے؟ جی ہاں، بلا شبہ کس کے امتی ہو؟ جی ہاں، اس میں ہماری اپنی معرفت کا پہلو ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مقام مسلم سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس منصب اور کس مرتبے پر فائز کیا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے، اس امت کا کام کیا ہے۔ ہمیں شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہم پر عائد کیا گیا ہے، کیا ہم اس سے کما حقہ عہدہ برا ہو رہے ہیں یا نہیں؟ بڑی اہم گفتگو علامہ صاحب آپ نے فرمائی، ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی۔ حضرات میں کیا عرض کروں آپ سے، کتنی اہم آیت جس پر آج گفتگو ہوئی، کتنے اہم نکات سامنے آئے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ خواتین حضرات وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ درست جواب خویلد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم کس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ 3 آپشنز، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین حضرات یہ وقت ہے قرآن دازی کا، اور قرآن دازی آج کیونکہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تنہا ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ پرچی بھی آپ نکالیں اور آج کے ونر کے نام کا اعلان فرمائیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ یہ ہیں محمد یونس چودھری صاحب کینیڈا سے۔ محمد یونس چودھری صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ ہم پیش کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج کی بات پر پروگرام روزانہ ختم ہوتا ہے۔ آج کی بات قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل حیا تیرا اللہ سے حیا اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے افضل حیا تیرا اللہ سے حیا اختیار کرنا ہے۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔